السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دیکھو رسول مقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتظار کے بعد یثرب کے ٹیلوں پر سے نمودار ہو رہے ہیں۔ ذرا ادھر دیکھو، باشندگان مدینہ راستوں، سڑکوں اور گھروں کی چھتوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ہم سفر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دیدار کا شوق دل میں بسائے ہوئے لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں، اور نعرہ تکبیر سے فضائیں مدینہ گونج رہی ہے۔ مدینہ طیبہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف پکڑے و پورے شوق سے یہ ترانہ گا رہی ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا۔ ہم پر 14ویں کا چاند ثنیات الوداع کی طرف سے طلوع ہوا، ہم پہ شکر واجب ہے کہ بلانے والے نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ اللہ، کیا عجیب منظر ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سواری لوگوں کے درمیان سے کس باوقار انداز سے گزر رہی ہے۔ مشتاق نگاہیں خوشی کے آنسو بہا رہی ہیں، دلوں میں شوق دیدار انگڑائیاں لے رہا ہے، لبوں پر دلاویز مسکراہٹیں پھیلی ہوئی ہیں۔ لیکن حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی سعادت حاصل نہ کر سکے، کیونکہ یہ آپ کی آمد سے پہلے بکریاں چرانے جنگل کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اس لیے کہ مدینہ منورہ میں بکریاں چرانے کے لیے کوئی انتظام نہ تھا۔ خطرہ تھا کہیں بکریاں بھوک کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائیں۔ اس دنیا فانی میں یہی بکریاں ان کی کل کائنات تھیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا صرف مدینہ طیبہ میں ہی محدود نہ رہا۔ تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ کے قرب و جوار کی وادیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر پھیل گئی۔ یہ خوش کن خبر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی ملاقات کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، میں اس وقت دور دراز جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ جب مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر ملی تو میں اسی وقت مدینہ کی جانب چل پڑا۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھ سے بیعت لیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کی، عقبہ بن عامر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سی بیعت کرو گے، بیعت عرابی یا بیعت ہجرت؟ میں نے کہا، بیعت ہجرت کروں گا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اسی طرح بیعت لی جس طرح دیگر مہاجرین سے۔ بیعت کے بعد ایک رات میں نے وہاں قیام کیا اور پھر بکریوں کی دیکھ بھال کے لیے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہم 12 ایسے اشخاص تھے جو نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور ہم مدینہ طیبہ سے دور جنگلات میں اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھ کر ہم نے مشورہ کیا کہ ہمیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینی چاہیے۔ اگر ہم نے ایسے نہ کیا تو یہ ہمارے حق میں بہتر نہ ہوگا، ہم دینی تعلیم سے محروم رہ جائیں گے اور نہ ہی اس وحی الہی سے فیض یاب ہو سکیں گے جو آپ پر نازل ہو رہی ہے۔ ایسا کریں کہ ہم میں سے ہر روز ایک ساتھی مدینہ طیبہ جائے، اس کی بکریوں کی ذمہ داری ہم سب پر ہوگی، اور جو کچھ وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینی مسائل سنے وہ آ کر ہمیں بتائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تم یکے بعد دیگرے مدینے جاؤ، اور جانے والا اپنی بکریاں میرے سپرد کرتا جائے۔ میں انہیں چرانے اور دیکھ بھال کی ذمہ داری بخوشی قبول کرتا ہوں۔ میری اس وقت دلی کیفیت یہ تھی کہ مجھے اپنی بکریوں سے بہت پیار تھا۔ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بکریاں کسی کے سپرد کر دوں۔ میرے ساتھی یکے بعد دیگرے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے جانے لگے، اور مدینے جانے والا اپنی بکریاں میرے سپرد کر جاتا۔ جب وہ واپس آتا تو جو کچھ بھی انہوں نے سنا ہوتا وہ مجھے سنا دیتے۔ میں وہ دینی احکام پورے غور سے سنتا اور انہیں اپنے دل میں بٹھا لیتا۔ کچھ عرصے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، کیا میں ان بکریوں کی وجہ سے اٹکا ہوا ہوں؟ کیا میں اس دنیاوی مال و متاع کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح دے رہا ہوں؟ بھلا یہ بکریاں براہ راست حصول علم کی راہ میں رکاوٹ بنی رہیں گی؟ یہ سوچ کر میں نے اپنی بکریاں وہیں چھوڑیں اور مدینہ طیبہ کی طرف چل دیا تاکہ مسجد نبوی میں قیام کروں اور براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینی علم حاصل کروں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنی بکریوں کو خیر بات کہہ کر جوار رسول میں اپنی بقیہ زندگی گزارنے کا عزم کیا تھا، تو ان کے وہم و گمان بھی نہ تھا کہ آگے چل کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں یہ بہت بڑے عالم فاضل اور قاری فاتح اور ایک کامیاب گورنر کی حیثیت سے مشہور ہوں گے۔ جب وہ اپنی بکریوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو کر چل دیے تھے، تو ان کے دل میں یہ خیال تک نہ گزرا تھا کہ وہ اس اسلامی لشکر کے سپاہ سالار ہوں گے جسے امام الدنیا عروس البلاد یعنی دمشق کو فتح کرنے کا عظیم شرف حاصل ہوگا، اور وہ دمشق کے مشہور دروازے باب پوما کے نزدیک سرسبز و شاداب باغات میں بنے ہوئے ایک عالی شان گھر میں سکونت پذیر ہوں گے۔ یہ بات ان کے تصور میں بھی نہ تھی کہ آگے چل کر ان کا شمار ان قائدین میں ہوگا جنہیں سرسبز و شاداب مصر کو فتح کرنے کی سعادت نصیب ہوگی، اور بالآخر بحیثیت شاہ مصر جبل مقدم کی چوٹی پر ایک خوبصورت بنگلے میں رہائش پذیر ہوں گے۔ ان سب رازہائے دروں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہ تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح وابستہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سفر پر روانہ ہوتے تو یہ آپ کے گھوڑے کی لگام تھام لیتے۔ کئی دفعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھوڑے پر اپنے پیچھے بٹھایا، یہاں تک کہ یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے معروف ہوئے۔ دوران سفر بسا اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچانک سواری سے نیچے اترتے اور انہیں سوار ہونے کا حکم دیتے اور خود پیدل چلنے لگتے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کی لگام تھامے ایک ایسے راستے سے گزر رہا تھا جس کی دونوں جانب گھنے درخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقبہ تم سوار نہیں ہوگے؟ میرے دل نے آیا کہ نفی میں جواب دوں، لیکن فوراً یہ خیال آیا کہ کہیں آپ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے نیچے اترا اور مجھے سوار ہونے کا حکم دیا۔ میں تعمیر ارشاد کرتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چلنے لگے۔ میں یہ منظر برداشت نہ کر سکا اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی سوار ہوں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میں سوار ہوں اور آپ پیدل چل رہے ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دو صورتیں نہ سکھاؤں جن کی کوئی مثال نہیں ملتی؟ میں نے عرض کی، ضرور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر سنائیں۔ پھر نماز پڑھی تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دو صورتیں پڑھیں اور فرمایا کہ ان دونوں صورتوں کو سوتے اور بیدار ہوتے وقت پڑھ لیا کرو۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان دونوں صورتوں کی تلاوت کو معمول بنائے رکھا۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام تر مسائل کا محور علم اور جہاد کو بنا دیا۔ جہاں تک میدان علم کا تعلق ہے، اس سلسلے میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تر و تازہ، میٹھے اور صاف شفاف علم چشمے سے سیراب ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں قاری، محدث، فقیہ، ماہر علم میراث، ادیب، فصیح البیان مقرر اور شاعر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ قرآن مجید نہایت دلسوز آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ جب رات پرسکون ہو جاتی، دنیا کی چہل پہل تھم جاتی، تو یہ پرسوز آواز میں قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دیتے، جسے سن کر صحابہ کرام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے اور خشیت الہی سے ان کے دل میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، عقبہ آج سنا۔ عرض کی، امیر المومنین چشم روشن دل ماشا، پھر قرآن حکیم کی تلاوت شروع کر دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا اثر ہوا کہ زاروں قطار رونا شروع کر دیا، جس سے آپ کی داڑھی تر بتر ہو گئی۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے پورا قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا اور یہ قلمی نسخہ ان کے بعد مدت تک مسجد عقبہ بن عامر میں محفوظ رہا، لیکن افسوس کہ یہ بھی حوادث زمانہ کی نظر ہو گیا، ہم اس قیمتی ورثے سے محروم ہو گئے۔ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کے سوا دیگر تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ ان گنے چنے بہادروں میں سے ایک تھے جنہوں نے دمشق فتح کرتے وقت جرت، شجاعت اور جنگی حکمت عملی کے جوہر دکھائے۔ اسلامی لشکر کے قائد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے جنگی کارناموں سے متاثر ہو کر
اپنا نمائندہ خصوصی بنا کر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دمشق کی نوید فتح سنانے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ انہوں نے 8 روز میں مدینہ پہنچ کر فتح دمشق کی خوشخبری سنائی اور عظیم اسلامی لشکر کا سپہ سالار ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ اس کارنامے کے صلے میں امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں 3 سال کے لیے مصر کا گورنر بنا دیا تھا۔ پھر انہیں بحیرہ ابیض کے جزیرے روڈس کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام احادیث زبانی یاد کر لی تھیں جن میں جہاد کا ذکر تھا۔ وہ تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے۔ جب کبھی دل میں کھیل کا شوق پیدا ہوتا تیر اندازی کر کے اپنا دل بہلا لیتے۔ جب حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے اور اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں یہ وصیت کی، میرے بیٹو میں تمہیں 3 چیزوں سے منع کرتا ہوں، ان سے اجتناب کرنا۔ نمبر 1، غیر سکہ راوی کی حدیث کو قبول نہ کرنا۔ نمبر 2، پھٹے پرانے کپڑے پہن لینا لیکن کسی سے قرض نہ لینا۔ نمبر 3، شعر گوئی میں دلچسپی نہ لینا کیونکہ اس سے تمہارے دل قرآن مجید کی تلاوت سے غافل ہو جائیں گے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو انہیں جبل معتم کی بالائی سطح پر دفن کیا گیا۔ ان کا چھوڑا ہوا مال دیکھا گیا تو اس میں تقریباً 70 کمان تھے اور یہ وصیت اور ساتھ یہ وصیت نامہ لکھا ہوا ملا، یہ تیر اللہ کی راہ میں وقف کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بلند پایا عالم، فاضل، قاری، محدث، مد مجاہد اور غازی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو روز قیامت تر و تازہ رکھے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین کرام، عربوں کے متعلق یہ بات تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ قبل اسلام زمانہ جاہلیت میں عرب بتوں کو اپنا خدا سمجھتے تھے اور ان کو پوجتے تھے۔ اس وقت ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ دیوتاؤں کا سردار مانتے تھے، جن کے نام لات، منات اور عزا تھے۔ ان تینوں میں سے آج ہم آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق بتائیں گے۔ عزا سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ مکہ اور طائف کے درمیانی راستے میں وادی نخلہ ہے اور وادی نخلہ میں ہی عزا کا مندر تھا۔ وادی نخلہ وہی جگہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات جنوں کے ایک گروہ سے ہوئی تھی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل وادی نخلہ میں مذہبی رسومات پوری کرنے کے لیے آتے تھے۔ اسی عزا دیوی کے مندر میں تمام لوگ عزا دیوی کے لیے جانوروں کی قربانی بھی کرتے تھے اور اس مندر میں چڑھاوے بھی آتے تھے۔ باقی تمام بتوں کی نسبت عزا کی بہت زیادہ عزت اور تکریم کی جاتی تھی۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عزا دیوی ایک شیطان عورت تھی اور اس کی رہائش وادی نخلہ میں پائے جانے والے ایک 3 جھاؤ کے درخت پر تھی۔ اس کے اندر چونکہ شیطانی طاقتیں موجود تھیں تو انہی کے بل پر وہ عزا دیوی کے بت سے آوازیں نکالتی تھی جن کو عرب قبائل سن کر اس کے اندر کی قوتوں پر اعتبار رکھتے تھے۔ انہی وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات اچھی نہ لگی اور انہوں نے آپ کی ہر بات کی تردید کی۔ فتح مکہ کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن عزا دیوی کے مندر میں موجود بت اس وقت تک وہاں سلامت تھا اور اس کے ماننے والے عقیدت مند اس کی پوجا اسی زور و شور سے کر رہے تھے۔ چنانچہ عزا دیوی کے بت کو توڑنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کو سیف اللہ کا خطاب دیا جاتا ہے، منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 گھڑ سواروں کے ہمراہ وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار کی حیثیت سے بھی مشہور ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 125 جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی۔ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے قیصر و کسریٰ جیسی بڑی سلطنتوں کو تباہ کر کے مدینہ جیسی چھوٹی ریاست کو عالمی ریاست کا درجہ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ مؤتہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال بہادری کے جوہر دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیف اللہ کا خطاب دیا، یعنی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی تلوار کے نام سے مقبول ہوئے۔ اس بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قوت سے برسر پیکار ہونے جا رہے تھے، اس شیطانی قوت کی حقیقت صرف اللہ عز و جل یا اللہ کے نبی حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے تھے۔ فتح مکہ سے کچھ روز بعد 25 رمضان مبارک کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ وادی نخل کی طرف جائیں اور اس کے اندر موجود 3 جھاؤں والے درخت کا رخ کریں۔ جب وہ 3 جھاؤں والے درخت پالیں تو ان میں سے پہلے 3 جھاؤں والے درخت کو کاٹ دیں۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو بتاتے چلیں، جھاؤ سے مراد ایسا درخت ہے جو خود رو ہوتا ہے، اس کو انگلش میں ٹیمرس کہتے ہیں۔ یہ کسی بھی جگہ بنا آبیاری کے خود بخود اگنے لگتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وادی نخلہ کی طرف سفر باندھا اور وہاں 3 جھاؤں والے درختوں کو تلاش کر کے ان میں سے پہلے جھاؤں والے درخت کو کاٹ ڈالا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل کو انجام دینے کے بعد واپس آئے، دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نے اس درخت کو کاٹا تو کیا تمہیں کچھ دکھائی دیا تھا؟ میں کوئی ایسی بات ہوئی تھی جو تمہیں غیر معمولی محسوس ہوئی؟ اس کے جواب میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے وہاں کچھ بھی عجیب یا غیر معمولی محسوس نہیں ہوا۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور وادی نخلہ کے 3 جھاؤں والے درخت میں سے دوسرا درخت کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وادی نخلہ کے 3 جھاؤں والے دوسرے درخت کو بھی کاٹ دیا۔ واپس جب خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے وہی سوال دہرایا کہ اے خالد، کیا دوسرے درخت کا کاٹنے پر تجھے کوئی آواز آئی یا تم نے کچھ غیر معمولی دیکھا؟ اس بار بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی میں جواب دیا۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور تیسرے 3 جھاؤں والے درخت کو بھی کاٹ ڈالو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مرتبہ حکم کی تعمیل کے لیے وادی نخلہ میں آئے تو دیکھا کہ ایک بدصورت شکل شیطان عورت وہاں کھڑی ہے جس نے خوفناک حالت میں اپنے بال پھیلا رکھے ہیں اور انتہائی غصے کی حالت میں اپنے دانت پیس رہی ہے، اور اس عورت کے پیچھے ہی عزا دیوی کے مندر کا محافظ بھی چلا آ رہا ہے۔ اس کا نام دبیہ بن سلمہ تھا۔ جب دبیہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو اس بدصورت شکل شیطان عورت سے یوں مخاطب ہوا کہ اے عزا، خالد پر زور سے حملہ کر اور خبردار پیچھے نہ ہٹنا، اپنی اوڑھنی اتار ڈال، کیونکہ آج اگر تم نے خالد پر حملہ کر کے اس کو قتل نہ کیا تو یہ تمہیں شدید ذلت سے دوچار کر دے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو عزا سے اس طرح مخاطب ہوا کہ اے عزا، میں تجھے پاک اور مقدس نہیں مانتا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عزا پر حملہ کر دیا اور اپنی تلوار سے اس کے سر پر وار کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کے بعد جب دیکھا تو وہ شیطان عورت عزا جل کر راکھ بن چکی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی رہائش والے 3 جھاؤ کے درخت کو بھی کاٹ ڈالا اور دیوی کے مندر کے محافظ دبیہ بن ابی اسلمہ کو بھی قتل کر دیا اور اس برائی کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس واقعے کو سننے کے بعد فرمایا کہ اے خالد، یہ عزا ہے اور اب آئندہ عربوں میں عزا نہ ہوگی اور نہ ہی عزا کی عبادت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر و شرک سے محفوظ فرمائے۔